تو پاکستانی عورت نے بہت بہت زیادہ ایک پیش قدمی کی ہے، آگے آئی ہیں، آہستہ آہستہ آئی ہیں، لیکن ضرور آگے آئی ہیں۔ ابھی بھی بہت 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 فاصلے ہیں جو پورے کرنے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستانی عورت، یہ والد صاحب کہا کرتے تھے، فیض صاحب یہ کہتے تھے، اور میں نے خود انہیں سنا ہے کہ اس ملک کو اگر کوئی بچائے گا تو وہ اس کی عورت بچائے گی، جتنی زیادہ وہ ایک طرح سے، جو انگریزی کا لفظ ہے ریزیلینٹ ہے، اتنی زیادہ مضبوط ہے۔ کیونکہ ایک تو اگر آپ دیکھیں، جو آپ نہیں جانتے تھے لیکن جو لوگ میری والدہ کو جانتے تھے انہیں معلوم ہے کہ وہ کتنی مضبوط اور خاتون تھیں، ایک اسٹرانگ عورت تھیں، جس نے اتنے زندگی میں مختلف مشکل وقت دیکھے، اور ایک طرح سے آپ سوچیں کہ اس خاتون نے اپنا ملک چھوڑا، اپنا مذہب چھوڑا، اپنا خاندان چھوڑا، اپنی تہذیب چھوڑی، صرف اس خیال سے کہ اس نے اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اور کتنا فرق تھا اس وقت انگلستان میں، اور اس وقت تو خیر انڈیا تھا لیکن پاکستان میں تو مشکل وقت تھے، لیکن ان کی جو ایک طرح سے میں سمجھتی ہوں جو ان کا حوصلہ تھا اور جو ان کی مضبوطی تھی، انہوں نے میرے والد صاحب کو پیچھے سے سہارا دیا ہوا تھا۔ تو ہم نے بھی یہی رول ماڈل دیکھا۔ میری زندگی میں بھی اگر آپ پوچھتے ہیں کہ رول ماڈل کیا ہے، تو سب سے پہلے تو میری والدہ ہیں، اور ان کی جو اسٹرینگتھ میں نے دیکھی، جو ہمارے گھر میں اتنے مسائل پیدا ہوئے، خصوصی طور پہ جب وہ جیل گئے، جب ان کے اوپر اتنی زیادہ الزامات لگائے گئے، اور اس کے بعد پھر ایک وقت تو سزائے موت بھی ان کے سر پہ تھی۔ تو یہ دیکھنے کے بعد آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ خواتین جو ہیں ہماری، وہ بہت مضبوط ہیں، لیکن مواقع، ساری بات مواقع کی ہوتی ہے۔ لیکن جب تک میں یہ سمجھتی ہوں، میں تھوڑی بات سمجھ رہی تھی آپ کی، کہ جب تک آپ ان کو تعلیم نہیں دیں گے، جب تک ان کو شعور نہیں دیں گے، جب ان کو اندر سے حوصلہ نہیں آئے گا کہ یہ میں کر سکتی ہوں، کیونکہ باہر سے آپ کو ہر وقت دھکا دیتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ظاہر ہے ایک ہی بات ہے کہ اگر آپ آگے نکل آئیں گی تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ معذرت کے ساتھ تمام حضرات جو سن رہے ہیں، پھر اس کو ڈر یہ لگتا ہے کہ یہ تو آگے نکل جائے گی، یہ تو شاید مجھے چیلنج کرے گی، تو مسئلہ یہ بن جاتا ہے۔ اور یہ صرف گاؤں میں نہیں، یہ شہر میں بھی یہی ہے، ہر جگہ یہی ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ دنیا کے ہر کونے میں، ہر بر اعظم میں یہی ہے۔ تو اس حوالے سے عورت کو شعور دینا بہت ضروری ہے۔ جس میں ابھی انہوں نے بات کی سیاست کی، مجھے آواز سمجھ آ رہی تھی، سب سے پہلے یہ بھی ہے کہ آپ نے ان کو ایسی جگہ لے کے جانا ہے جہاں پالیسی میکنگ، ڈیسیجن میکنگ، جہاں فیصلے وہ خود کریں، اپنے فیصلے وہ خود کریں، یا کم از کم اس میں آواز ہو ان کی کیا ہے۔ تو یہ شعور دینا ہمارا کام ہے۔ اب ہم چونکہ ظاہر ہے، اب آپ سمجھیں بس جانے کا ٹائم ہو رہا ہے، آگے نظر آ رہا ہے، تو ظاہر ہے نوجوان لوگوں نے ہی اس کو کرنا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اس وقت، ہم سینئرز کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جو ذمہ داری ہے انہیں سونپیں، نوجوانوں کو سونپیں، خواتین کو آگے لے کے جائیں، اور اس میں سب سے پہلے ان کو تعلیم دیں، ان کو شعور دیں، ان کو اپنے حقوق کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو قانونی حق کیا ہے، آپ کو اپنا کانسٹیٹیوشنلی آپ کے کیا حق ہیں، آپ کے ظاہر ہے سب سے پہلے آپ کے مذہب نے بھی کیا آپ کو حق دیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انہیں پتہ ہونی چاہیے، تاکہ وہ جب کھڑی ہوں تو ان کے پاس ایک دلائل ہوں، کھڑے ہو کے صرف ڈنڈا نہ کھائیں، وہ کھڑے ہو کے اپنے دلائل پیش کریں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میرا ایک مشن رہا ہے ساری عمر، اور رہے گا۔ ہاں، مجھے بھی ابھی میری زندگی میں یہ شب نہیں ہو سکے گا، لیکن مجھے یہ ضرور تسلی ہوتی ہے کہ میں اس وقت جو دیکھتی ہوں، جن لڑکیوں کو میں نے بہت پڑھایا ہے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، پنجاب میں، تو جو میں دیکھتی ہوں اپنی بچیوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، وہ کتنی آگے جا رہی ہیں، دنیا کے ہر کونے میں وہ ملازمت کر رہی ہیں، UN میں کر رہی ہیں، اتنی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ شاید اس میں کچھ میرا بھی حصہ تھا، میں نے بھی کوئی حصہ ڈالا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ قافلہ بنتا ہے، آہستہ آہستہ قافلہ بنتا ہے، تو بن رہا ہے۔ کر لیں جو کرنا ہے، بس آ رہی ہیں عورتیں، بڑھ رہی ہیں عورتیں، بالکل کوئی شک نہیں ہے۔ میڈم، آپ کو بلوچستان سے ایک محبت ہے کہ بار بار آ رہے ہیں۔ بلوچستان رنگ برنگے، بلوچستان کا ایک خوبصورت بلوچی گانا ہمارے پروڈیوسر نے تیار کیا سے ذیشان احمد نے شربدن اشکنوں کا ہم بیایت سوتا اشکن تو چارن پدا میڈم منازع کو مگیشن کپ چنے۔
شرف دارا یکرندے پدا وشد کے ما گپ پتران کنے گاہیں منزہ اشمیہ کے فیض احمد فیض مزن نام شاعر جنک گو ماساڑین کت کے فیسٹیول ہے مروچی میں پی ٹی وی بولانے نیاد ہم گو آوارنگ گو وتی کارانی حوالہ خاص کر فیض شناسی حوالہ گپ مجلس بو گائیں. تو میڈم آپ نے ماشاءاللہ اتنے عرصے پی ٹی وی ایز اے خدمات سر انجام دی, ایز اے ڈائریکٹر پروگرام بھی رہے ہیں, پھر ڈائریکٹر اکیڈمی ٹریننگ, ایز اے پروڈیوسر اپنے خدمات سر انجام دیے ماشاءاللہ. تو اس ادارے کے حوالے سے کچھ بتائیں, کتنا اہم ادارہ ہے خاص کر یہاں کے کلچر کو پروموٹ کرنے میں, تمام زبانوں کے درمیان ہم آہنگی قائم رکھنے میں. جی دیکھیے, پاکستان ٹیلی ویژن کو جب میں تھی یہاں پہ تو اس کو پبلک براڈ کاسٹر کہا جاتا تھا, آج بھی پبلک براڈ کاسٹر ہے. تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ پبلک کا مطلب کیا ہوتا ہے. جس کو ہم یہی کہیں گے کہ یہ فار دا پبلک, بائی دا پبلک, آف دا پبلک. اور یہ اس ادارے کی ذمہ داری ہے. جی پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے جو عوام ہے, جو آپ کی آڈینس ہے, اس کی خدمت بھی کرے, اس کو جو بھی کام ہے اس کے لیے کرے. ہمیں یہی سکھایا گیا, ہمیں اسی بات کی ٹریننگ دی گئی, اور امید ہے کہ ہم نے اس کام کو اور اس عہد کو پورا کیا. جی تو میرے حساب سے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا وہ رول بدلا نہیں ہے. جی ٹو انفارم, ٹو ایجوکیٹ اینڈ دین ٹو انٹرٹین. سب سے پہلے اس ادارے کی یہی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو انفارمیشن دیں, جی صحیح انفارمیشن دیں, جی اور اس کے بعد ان کو ایجوکیٹ کریں, صحیح ایجوکیٹ کریں, اور ضرور انٹرٹین بھی کریں, کیونکہ ہر بندے کو انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم نے یہی کیا اور کرتے رہے. اور اس وقت بھی, اب بھی میری ایک پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ کبھی بھی ایک تعلق ہے کہ میں ان کے ساتھ ان کے جو پروگرام ہیں ہمارے, ان کے اوپر تھوڑی سی ہم لوگ, ایک کمیٹی ہے جس کی میں ممبر ہوں, اور اس کمیٹی ہر ہفتے بیٹھتی ہے اور پروگرام دیکھتے ہیں, اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں جو مشورے ہیں ہم دے سکتے ہیں, وہ مشورے ہم پی ٹی وی میں پہنچاتے ہیں. اور اب دوبارہ پاکستان ٹریننگ اکیڈمی کو, پاکستان ٹیلی ویژن ٹریننگ اکیڈمی کو دوبارہ اب ایک نئی زندگی ایک طرح سے کہہ لیں مل رہی ہے. اس بورڈ میں بھی میرا نام ہے. تو ایک ٹریننگ بھی اب دوبارہ شروع ہونے لگی ہے, جس کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ بدقسمتی سے سارے پاکستان میں ابھی تک کوئی بھی کسی قسم کا میڈیا ٹریننگ نہیں ہوتی. تو یہ لیکن اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ جو بھی وجوہات ہیں, اس وقت کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے, اتنے اب پتہ ہی نہیں, گنتی نہیں ہے کہ کتنے چینل ہیں, آفیشیلی کچھ اور ہوں گے, ان آفیشیلی کچھ اور ہوں گے. تو ہمیں یاد ہے کہ ہم نے ایک طرح سے بادشاہت کی, راج کیا. اس وقت کوئی کمپیٹیٹر نہیں تھا, اور بہت 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 اچھے پروگرام, مناسب پروگرام, اور ایسے پروگرام جن کے بارے میں لوگ ابھی بھی یاد رکھتے ہیں. ڈرامے کہہ لیں, موسیقی کہہ لیں, کچھ اس وقت لوگ بھی بہت کمال کے تھے, تو ہم نے کیے. وہ ہمارے دور میں تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن ایک عہد تھا جس میں ہوا. اب کمپٹیشن بہت ہو گیا, اور اس کمپٹیشن کی وجہ سے تھوڑا سا پی ٹی وی کو ذرا سا ایک طرح سے نقصان کہہ لیجئے آپ, یا تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں. یہ ایک زندگی کا ایک ہونا چاہیے کہ آپ کو خود اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوتا ہے. یہ کہنا کہ جی وہ دیکھیں آگے نکل گیا, ہاں نکل گیا, تو تم نے کیا کیا, تم نے اپنے آپ کو کیسے بہتر کیا, تم نے کیسے اپنے آپ کو اور ماہر کیا. تو یہ اندر سے ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ جو دنیا میں کمپٹیشن چل رہا ہے, ہر طرح سے چل رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بیٹھے رہیں, اس کا مطلب ہے آپ بھی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتے رہیں. تو اس وقت پاکستان ٹی وی میں ایک جذبہ ہو رہا ہے مینجمنٹ کے طور سے, مینجمنٹ کی طرف سے بھی, اور ویسے بھی کہ اب ہم تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے ان کے پروگراموں کو بہتر کریں. تو ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ دیکھیں اب جس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جو کمرشل ٹی وی ہے, جو باہر کی چینلز ہیں, پیسہ بہت ہے, اور اس کی وجہ سے کسی طرح سے جو حدود ہیں ہماری پاکستان ٹیلی ویژن کی, ان سے ذرا ہٹ کے ہیں. ان کی جو تھیمز ہیں یا جو سٹوریز ہیں, ان میں بھی کچھ اگر کہہ دیں کہ آزادی ذرا زیادہ ہے, تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا فرق پڑتا ہے. ہمیں یہ فیملی چینل ہے, یہ ہمیشہ سے فیملی چینل رہا ہے. سارا خاندان بیٹھ کے اس کو دیکھتا ہے, کبھی کبھی تو سارا گاؤں بیٹھ کے اس کو دیکھتا ہے. تو اس معیار کو ہمیں ایک طرح سے سٹینڈرڈ کو رکھنا ہے. ہمیں اتنا زیادہ اس کو ہلانا جلانا بھی نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تھوڑا تھوڑا تجربے نہ کریں, تھوڑا تھوڑا بڑھیں نہ.
تو ہو رہا ہے آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہے. ہاں جی. تو کچھ ہم پہ پابندیاں اپنی جگہ ہیں کیونکہ پبلک براڈ کاسٹر ہے, اس کی اپنی پابندیاں ہوتی ہیں, وہ بھی ہیں. تو اب بس چلتے رہنا چاہیے جی, اسی راستے پہ گامزن رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو بہتر کرتے رہنا چاہیے اور اپنے میں اعتماد اور حوصلہ رکھنا چاہیے. بہت زبردست. جی شرف دارا پی ٹی وی والا پہلا آئیے ہوتی خدمات ہستا ہوں پی ٹی وی بولان ہم ہوتی عظمت پیلو کرنے گئے 4-5 زبان ہوتی عظمت دیا گئے تو لازم یہ چینلانی ہوتی عظمت ہستا ہوتی خدمات ہستا تو یہ بابت ہم آگے جوست کریں. میڈم آپ پہلے بھی بلوچستان آئے ہیں, ابھی ماشاءاللہ 2 بار, تو ایک اب آنے کے کیا اسباب ہیں؟ میں پچھلے سوال کا ذرا سے ایک جملہ آپ نے کہا تو میرے کان کھڑے ہوئے. کون سا دوسرا چینل 4 زبانوں میں پروگرام کرتا ہے؟ پی ٹی وی کرتا ہے, بلوچی, براوی, پشتو تو خیر کے پی, لیکن ہم ہی کر رہے ہیں نا. ہزارگی خیر ٹھیک ہے, کے پی کا بھی اور سندھی کے بھی ہیں, لیکن یہ جو ہے زبانوں کا اور کلچر کو یہ ہم ہی کر رہے ہیں نا, یہ پی ٹی وی کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا احساس ہے جو ہم کرتے ہیں. اچھا, اب میں آتی رہتی ہوں, اتنا آتی نہیں رہتی لیکن بہت دفعہ آئی ہوں کوئٹہ. یہ فیض فاؤنڈیشن ایک نیا پروگرام کر رہا ہے, ایک نیا پروجیکٹ ہمیں ملا ہے اور ہمیں اس پروجیکٹ کے اوپر کام ہم نے ابھی شروع کیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ وہ ہزارہ جو کمیونٹی ہے ان کا جو کلچر ہے اس کو تھوڑا سا ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اس کی ہسٹری پہ کام کر رہے ہیں. اور ہم ایسے ہم نے ان کے 3 کرافٹس لیے ہیں, ایک ان کی امبرائڈری, ایک ان کی جیولری میکنگ, ایک ان کی کل میکنگ. کرافٹس تو بہت ہیں ان کے. اور پھر اس کے علاوہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں, جو ہماری ریسرچ ایک ٹیم آ رہی ہے کہ جو ایسی ہیریٹیج ہے ان کی جو ڈاکیومنٹ نہیں ہوئی. دیکھیں نا, جب آپ بات کرتے ہیں کلچر کی تو ہر چیز گانا بجانا نہیں ہے. آپ کے کلچر میں, آپ کی ثقافت میں آپ کا کھانا بھی ہے, آپ کی روایتیں بھی ہیں, آپ کی رسمیں بھی ہیں, آپ کی شاعری بھی ہے, آپ کا گانا بھی ہے, آپ کی موسیقی بھی ہے, آپ کے کپڑے بھی ہیں, لباس بھی ہے. تو اب ہم ایک ریسرچ یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی میں کون کون سی ایسی ہیں جو روایات یا جو کلچر کی ہم جس کو ہم کہتے ہیں ٹینجیبل کلچر کو ہم ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں. ایک تو وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ان 3 جو کرافٹس ہیں جن کی میں نے ذکر کیا, ان کی ہم ٹریننگ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ جون جولائی میں. اور وہ کیا ٹریننگ ہے, مہارت تو کمال کی ہے لیکن ڈیزائن دیکھیں. اب اس وقت بہت جدت چاہیے آپ کو, اس وقت مارکیٹ آپ کی انٹرنیشنل ہو گئی ہے. اب آپ نکلیں ذرا سے جو آپ کے ٹریڈیشنل ڈیزائنس ہیں ان سے ذرا سا اپنے آپ کو امپروو کریں اور نئے ڈیزائنس لے کے آئیں. اور وہ نئے ڈیزائنس کہاں سے لائیں؟ اپنے ہی فوک سٹوریز سے لے کے آئیں, اپنے گانوں سے لے کے آئیں, اپنی لوریوں سے لے کے آئیں. تو وہ بھی ایک ہماری کوشش ہوگی. اس کے بعد پھر جو آپ کے آرٹیزنز ہیں ہزارہ کمیونٹی کے, ان کو ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھانے جا رہے ہیں. کیونکہ اب ہر بندہ دکان میں جا کے چیز نہیں خرید سکتا. کون جاتا ہے؟ پیٹرول الگ خرچ ہوتا ہے, وقت الگ خرچ ہوتا ہے, دکان بند ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. اب ہر چیز ڈیجیٹل ہے, آپ کو سب کو پتا ہے. ایک بٹن دباؤ اور چیز چلی جاتی ہے اور آ جاتی ہے, پیسے آ جاتے ہیں. تو اب ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر بھی. اس کے بعد پھر ارادہ یہ ہے کہ جب ہم کسی حد تک کچھ 100-150 بندے کو ٹرین کر دیں گے, پھر ہم ایکسیبیشنز کریں گے اسلام آباد میں, لاہور میں اور کوئٹہ میں بھی. اور وہ جو انہوں نے چیزیں بنائی ہوں گی, کلن بھی اور جیولری بھی اور امبرائڈری بھی, ان کے ہم سیمپلز وہاں رکھیں گے تاکہ ان کی ایک مارکیٹ کھل جائے. تو فیض فاؤنڈیشن کا کیونکہ کام یہی ہے کہ کلچر کو بڑھاؤ, اس کو اسٹرانگ کرو, اور اس کے اندر جو اپنا سینس آف آئیڈینٹی ہے اس کو بڑھاؤ. تو یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے. تو اب پہلا ہمارا یہ ٹرپ ہے جس میں ہم نے فیلڈ ٹرپ کیا ہے, فیلڈ وزٹس کیے ہیں, کافی گھومے پھرے ہیں. اور اب انشاءاللہ ہماری ریسرچ کی ٹیم شروع ہو رہی ہے اور یہ 10 مہینے کا پروجیکٹ ہے. بہت زبردست. میڈم شاہ یہ فیسٹیول یہ ہینڈی کرافٹ کا کار میڈم ایک مزہ انٹرسٹنگ واسطے بلوچستان یہ کارنی حوالہ تو چیک اب جنہیں یہ کارنی حوالے سے بہت زبردست انیشیٹو ہے. یہ کارنی حوالے سے US ایمبیسی US کانسلیٹ ایک انیشیٹو اسٹارٹ تھو بیوٹم یونیورسٹی ہمیں انٹرپرینیورشپ چکا ہینڈی کرافٹ چکا ہر کی نما میں بلوچستان ہے جخر زال بولوں اسپیشلی کوئٹہ اسی جگہ کار رکھنو اور آہنی میں خیال سلیکشن پروسیس دے بوتھا آئی نما شہر کے سہ زال بولوں ہر ننی بیسٹ پرفارمنس ہے امریکہ روم وزٹ رکھنو باقی ہر کے زال بولوں کراچی میں خیال ہے ہر کے رو آف دی کیپیسٹی انہانس کھنو
اور باقی ہرگز تو میرے 10 لکھ گرانٹ ملی اور آفتی بزنس آئندہ اسٹیبلش کرو تو یہ بہت زبردست انیشیٹو ہیں. یو ایس کونسلیٹ دے بہت زیادہ کار رکھنے ہیں چونکہ ماں یو ایس کونسلیٹ المنایا میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہے رضے پروگرام میں نما یا خواتین اویئرنیس دیا تو بہت سارا خواتین اور ہرگے لوگ نما ہرگنا اویئرنیس نہ اور آنی ہرگے کار ہے یعنی ہنر ہے بہت زیادہ ایک سوسائٹی وسطہ کلچر نے بہت زیادہ یہ ورتھ ہیں تو یہ پروموٹ کرنے لوٹھی اور میڈم ہے بہت زبردست انیشیٹو ہیں. ہزارہ کلچر پروموٹ کرنے گئے اور ہزارہ کلچر بعض رچ کلچر ہیں. ہزارہ ٹون نمائشن ہی مطلب جر ہوں سری ہوں اور میں گالو رکھنو دستش باقاعدہ ہینڈی کرافٹ نہ جوڑ کھنو تو آہانی پروموشن بہت ضروری ہے. اور بعض مائگریٹ تو کیا کو افغانستان ہے آہانی مطلب ٹوٹلی انحصار ہرگیز یعنی ہینڈی کرافٹ چکے ہیں تو یہ بہت زبردست انیشیٹو ہے. اور میڈم ہے بہت شکریہ ہے کہ میڈم ہرگیز پروجیکٹ رکھنے ہیں 10 مہینہ ہے تو اس نے بعض ہرگیز تو یعنی پاورٹی ہے اگر میں غربت ہے گل رکھنو آدھے بعض حد تک کور بھی رہو اور تم یہاں امپاور بو رہا اور تم ڈیجیٹلائزیشن ہے گپ صحیح تو بہت زبردست انیشیٹو ہے. اور اس کو ذرا سا اگر میں بڑھا کے بھی بات کر سکوں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ہزارہ کی جو ایمبرائڈری وہ خواتین کرتی ہیں تو اس میں اب دیکھیے نا پھر ہماری خواتین کا ان کی امپاورمنٹ ان سے گفتگو ان کو کچھ اور بھی سکھایا پڑھایا ان کے اندر کی جو ولولہ ہے اس کو بھی جذبہ. پھر اس کے علاوہ بھی اس پروجیکٹ کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم جو فلمیں بھی چھوٹی چھوٹی بنائیں گے ان کے اوپر تاکہ وہ پھر ہم ویب سائٹس پہ ڈال دیں ساری دنیا میں چلے جائیں. اور پھر ہم 3-4 اسکولوں میں بھی جا رہے ہیں ان اسکولوں میں جا کے ان اسکولوں سے بات کریں گے تو ہزارہ اسکولوں سے کہ تمہاری کیا ہیریٹیج تمہیں پتہ ہے اس کے بارے میں اگر نہیں پتا تو ہم بتاتے ہیں تمہیں ہم اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہم اس کے اوپر ایکٹیویٹی شیٹس بنا رہے ہیں ان کو گیمز ان کو سکھا رہے ہیں کچھ ان کو اپنی ہیریٹیج سے جوڑ رہے ہیں. دیکھیں جو اگلی جنریشن جو آ رہی ہے وہ آگے دیکھ رہی ہے پیچھے کم ہی دیکھتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے پیچھے بھی ہم سے جڑا ہوا ہے. آگے تو ہے ہی ہے لیکن ہمارا جو پیچھے کا ہماری ہسٹری ہے جو ہمارا ماضی ہے وہ اسی ماضی کی وجہ سے ہم حال میں ہیں اور وہی ہمیں آگے لے کے جائے گا. تو کوشش یہ بھی ہے کہ اس بچوں کو بھی ہم کریں اور ان کے ساتھ بھی ہم کام کریں اور یہ سارا کا سارا انکلوسیونیس ٹالرنس اور پیس کے اوپر بھی کام ہوگا. بہت زبردست ڈاکٹر صاحب بہت زبردست. آخر میں پروگرام بھی اختتام پذیر ہے. آپ سامعین ناظرین کو اگر آخری یا کوئی میسیج یا اپنی بات کہنا چاہتے ہیں خاص کر بلوچستان میں پورے پاکستان پوری دنیا میں آپ کو دیکھ رہی ہیں اس پروگرام کی توسط آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں تو یہی کہنا چاہتی ہوں جو فیض کا پیغام ہے جو پیغام ہے جو انکلوسیونیس کا پیغام ہے جو دوستی کا ہے امن کا ہے پیار کا ہے آپس میں اپنے حقوق کا ہے اپنے حقوق کے اوپر